اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی و تبارک فی القرآن الکریم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ مولانا العظیم۔ ابتدا ہے رب لم یزل کے بابرکت اور عظیم نام سے جو کائنات ارض و سما کا مالک اور خالق ہے۔ اربہ درود و سلام کا نذرانہ سلطان حسینان جہاں کی ذات والا تبار پہ کہ جو آج بھی سب کے ہیں اور ہمیشہ سب کے رہیں گے، لیکن بیماروں اور رنجوروں، مسکینوں اور غریبوں، بیواؤں اور بے سہاروں پر جب ان کا سحاب کرم اترتا ہے تو ادا ہی نرالی ہوتی ہے۔ انتہائی ذی وقار ناظرین، سامعین اور سامعات، ARYQ-TV کے اس عظیم پروگرام کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں سید عتیق الرحمن حاضر ہے اور دل کی اتھاہ گہرائیوں سے عرض کرتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ میری خوش بختی ہے، خوش قسمتی ہے کہ آج اللہ پاک نے اس قابل کیا اور ایک ناتواں انسان کو یہ توفیق عطا ہوئی ہے کہ میں آج اس ہستی پاک کے بارے میں تذکرہ کروں، ذکر کروں اور اپنے جملوں کو پیش کر کے خراج تحسین پیش کر سکوں، جن کو کائنات ارض و سما میں اللہ اور اس کے پیارے حبیب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم آقائے نامدار نے اپنے فیض سے ڈائریکٹ تفویض عزت عطا فرمائی ہے۔ نائب مصطفیٰ کا درجہ جنہیں نصیب ہوا ہے، حضور غریب نواز جنہیں کہہ کے ہر رنگ، نسل، مذہب اور مسلک کے لوگ پکارتے ہیں، جن کے در پہ آنے والے کو جہاں پر رزق لنگر جسم کی صورت میں ملتا تھا، علم کی نورانیت کی صورت میں بھی ملتا تھا، جن کو میرے الفاظ کیا خراج تحسین پیش کریں، اپنے وقت کے اولیاء اور کاملین چند لمحے جن کی صحبت میں بیٹھنا اپنی اخروی زندگی کے لیے توشہ کامل سمجھتے تھے، جن کے در پہ خوشہ چین اور دریوزہ گر برنے کے لیے سلسلہ عالیہ چشتیہ کے تمام شیوخ ہمیشہ مچلتے رہے اور ہمیشہ مچلتے ہیں۔ آج سے کئی صدیاں پہلے بھی یہ فیض کا بحر بے کراں اسی طرح رواں تھا اور آج بھی اسی تلاطم سے جاری ہے۔ ہاں، آپ سمجھے، درست سمجھے کہ میری مراد کون سی ہستی ہے۔ وہ عظیم المرتبت ہستی کہ اگر اس چشتی بزرگ کے بارے میں، غریب نواز کے بارے میں، صاحب چشت کے بارے میں جملہ بولا جائے تو انسان کے جسم و روح پر وجدانی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ آج میں تذکرہ کروں گا آپ کے سامنے حضور غریب نواز نائب مصطفیٰ سیدنا مولانا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری حسن سنجری سلام اللہ علیہم ورحمۃ اللہ علیہم کی ذات والا تیبار کا۔ انتہائی ذی وقار ناظرین، دیکھیے قسام ازل کے تمام معاملات کو اگر ہم اپنے سامنے دیکھیں تو حسن انتخاب ہی ہمیشہ کار فرمان نظر آتا ہے کہ جب حضرت سیدنا غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو اس جہان رنگ و بو پہ منتقل کرنا تھا تو کیسے دو نفوس قدسیہ کا انتخاب فرمایا، آپ کی والدہ ماجدہ اور آپ کے والد ماجد، ایک حسنی سید اور ایک حسینی۔ اس اعتبار سے جب یہ دونوں مارج البحرین مل جاتے ہیں تو پھر وہاں پر جا کے یہ فیض نور دوبارہ سے عام ہوتا ہے اور ہمیں نظر آتا ہے حضرت غریب نواز کے والد ماجد 12ویں پشت میں جا کے حضور سیدنا مولا مرتضیٰ کے ساتھ اپنے نسب کو ملاتے ہیں اور آپ کی والدہ ماجد 13ویں پشت میں جا کے حضور مولا مرتضیٰ تک پہنچتی ہیں اور آپ اپنے والد ماجد کی طرف سے حسینی سید ہیں اور والدہ ماجدہ کی طرف سے حسنی سید زادے ہیں۔ دیکھیے نا، ہم اس خداوند حرم و طور کے انتخاب پر کیوں نہ جھوم جائیں کہ کس طریقے سے اس بزرگ کو نسب کے لحاظ سے بھی کون سا درجہ شرف اور درجہ عالی عطا فرمایا جو کسی اور کا نصیب نہیں ہے۔ 537 ہجری میں یہ کرم نوازی سجستان کے قریب سیستان جو ایک جگہ ہے اس کے بالکل قریب سنجر میں اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور حضور خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری اس جہان رنگ و بو پہ پوری تم تراک کے ساتھ جلوہ فرما ہوتے ہیں۔
انتہائی ذی وقار ناظرین، میں جو چیز آپ کی خدمت میں عرض کروں وہ یہ ہے کہ آپ کی والدہ ماجدہ ارشاد فرماتی ہیں کہ جب اپنے بابا کی جناب خاص سے آپ میرے بطن مبارک میں تشریف لاتے ہیں تو مجھے الگ الگ مناظر نظر آتے ہیں۔ میرے خواب میں بھی نورانی اور روحانی پیغام ہے۔ ایک وجدانی عالم میں میری شب گزرتی ہے، ایک وجدانی عالم میں میرا دن گزرتا ہے۔ آپ کا میرے پاس تشریف لے کے آنا اتنا خیر و برکت کا ذریعہ بنا کہ میں نے دیکھا کہ وہ جو تنقید کرتے تھے، وہ جو دشمنیاں کرتے تھے، وہ جو ہمارے ساتھ زیادتی کرنے نہیں تھکتے تھے، وہ ہمارے دوست بن گئے، ہمارے اپنے ہو گئے۔ مطلب اللہ پاک نے کرم فرما دیا اور اندرونی تبدیلیاں آنی شروع ہو گئیں۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس پیغام کو اپنے سامنے رکھو۔ یہ بھی تصوف کے قوانین میں سے ایک اعلیٰ قانون ہے، ایک اعلیٰ اصول ہے کہ جب رب خیر عام فرمانے لگتا ہے تو سب سے پہلے حالات بدلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ خیر عام فرمانے کا معاملہ تھا۔ پھر اس کے بعد ایسے پدرے بزرگوار کے زیر سایہ آپ نے وقت گزارا جو تہجد گزار تھے، نمازیں پڑھنے کا حق ادا فرماتے تھے، للہیت اور خشیت میں اپنا وقت گزارتے تھے۔ آپ کے دروازے پہ کوئی مانگنے والا آ جاتا، صحیح معنوں میں آل رسول ہونے کا حق ادا کرتے اور اسے عطا فرماتے اور وفر عطا فرماتے۔ الغرض کہ میں اگر پوری زندگی کا احاطہ کروں تو آپ گھر کے اندر جائیں یا گھر کے باہر، والدہ ماجدہ کے دامن عزت میں تشریف فرما ہو جائیں یا اپنے والد ماجد کے سایہ انور میں، دونوں لحاظ سے اللہ پاک نے آپ کو لا یزال تربیت سے نوازا ہے۔ آپ نے کمال فرمایا اور اللہ کے فضل سے 6 برس کی عمر میں حفظ قرآن کریم، اپنے سینے کو قرآن حکیم کے نور سے منور فرمایا۔ یہی تو ورثہ ہے آل رسول کا۔ یہ قرآن حکیم صرف کتابوں میں زندہ نہیں ہوتا، یہ سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہم کی اولاد کے سینوں میں زندہ ہوتا ہے۔ آپ نے قرآن حکیم صرف پڑھا نہیں ہوگا بلکہ محبت سے پڑھا ہوگا، اپنے جسم و روح کو اس کے ساتھ مزین فرمایا ہوگا۔ یہاں پر میں جو چیز عرض کروں کہ میں آپ کو جو آج پیغام دینا چاہتا ہوں وہ کیا ہے کہ جب اللہ پاک کوئی بھاری بوجھ ڈالنے لگتا ہے تو طرح طرح کی آزمائشیں بھی آتی ہیں۔ 15 سال آپ کی عمر مبارک ہے، ابھی یہ دین کی تعلیم کا سفر جاری ہے کہ آپ کے پدر بزرگوار پردہ فرما جاتے ہیں، اور پردہ فرمانے کے بعد آپ اپنے ترکے میں صرف ایک باغ اور پن چکی کو چھوڑتے ہیں۔ اب ان ساری کیفیات سے حضور غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے لڑک پن کے ایام گزرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ ہٹے نہیں اپنے باپ کے بتائے ہوئے رستے سے، آپ ہٹے نہیں اپنی ماں کے بتائے ہوئے طریقے سے، بلکہ رزق حلال کے لیے اپنے باغ کے کام کو خود سنبھالا اور کسب معاش شروع کر دیا، کسب حلال شروع کر دیا، اور اسی انداز سے اپنی زندگی کو گزارنے لگے کہ ایک دن آپ اپنے باغ میں بیٹھے ہیں اور یہاں پر وہ تبدیلی، وہ پیغام کہ جس چیز کے لیے آپ کو دنیا پر بھیجا گیا تھا، وہ پیغام آپ تک پہنچانا ضروری تھا۔ اپنے وقت کے ایک مشہور مرزوب بزرگ حضرت ابراہیم قندوزی تشریف لے آتے ہیں، اور تشریف لا کے جب آپ وہاں پر حضور غریب نواز کو دیکھتے ہیں تو محبت فرماتے ہیں۔ حضور غریب نواز جب آنے والے بزرگ کو دیکھتے ہیں تو والدہ ماجدہ کی تربیت تو رگوں میں تھی اور باپ کا پیغام بھی زندگی میں شامل تھا۔ آپ بڑی محبت سے، بڑے پیار سے ان کے لیے کھجوروں کا خوشہ توڑتے ہیں، ان کے لیے پانی کا انتظام فرماتے ہیں اور 2 زانو ان کے سامنے بیٹھتے ہیں۔ یہ آج کے ہر نوجوان کے لیے پیغام ہے۔ یہ فیض یوں نہیں ملا کرتا، پورے ادب سے، پورے احترام سے، جسم اور روح کو وضو کروا کے یوں 2 زانو بیٹھو کہ گویا تم یہ کہہ رہے ہو کہ سر سے لے کے پاؤں تک وہ گلابوں کا شجر لگتا ہے، بوضو ہو کے بھی چھونے سے ڈر لگتا ہے۔ اسی کیفیت میں جب آپ بیٹھے ہیں اور انہوں نے دیکھا کہ یہ جوان اتنے ادب سے بیٹھا، اتنے احترام سے بیٹھا، یقیناً ان کی پیشانی کو پڑھا ہوگا، یقیناً ان کی پیشانی میں چمکنے والے نور کو دیکھا ہوگا، تو آپ نے اپنے منہ مبارک میں ایک لقمہ چبا کے آپ کے منہ مبارک میں جب رکھا تو کیفیات بدل گئیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں میرے جسم پر وجدانی کیفیت طاری ہو گئی، مجھے دنیا کی کوئی خواہش اپنے دل میں محسوس نہیں ہوتی، جتنی بھی چیزیں میرے اندر موجود دنیا کے حوالے سے تھیں وہ ساری ترک ہو گئیں، وہ ساری نکل گئیں۔ یہ ایک صوفی بزرگ کی مہربانی کہ اللہ کے ساتھ ملنے کا مکمل انتظام ہو گیا۔ گھر سے تربیت تو پہلے ہی مکمل تھی، اپنی ذات کی سعادت حسب و نسب پہلے ہی قائم تھا،
لیکن اس ایک معاملے نے آپ پر اتنا کرم کیا کہ آپ نے سب کچھ چھوڑ دیا، اور سب کچھ چھوڑ کے پھر اللہ کی تلاش میں اور اس کے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں دنیا بھر کا سفر کرنے لگے۔ کوئی دنیا کی غرض کے لیے نہیں، کوئی مال کی غرض کے لیے نہیں، اللہ کی تلاش میں۔ اور یہ سفر جاری رہا۔ چلتے چلتے آپ ایک مقام تک پہنچے، سمرقند، بہارا، پھر ہرون ایک جگہ ہے، آپ وہاں پر تشریف فرما ہو جاتے ہیں۔ جب آپ وہاں پر پہنچے تو آپ نے کیا معاملہ کیا؟ آپ نے اپنے شیخ کی تلاش کی اور حضور سیدنا خواجہ عثمان ہرونی کی خدمت میں آپ حاضر ہو گئے اور آپ اپنا وقت گزارنے لگے۔ ایک دن آپ ارشاد فرماتے ہیں، میں پورے ادب سے اپنے شیخ کی خدمت میں حاضر ہوتا تو میں اپنے شیخ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، آپ نے مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ یہ ہے طریقت، یہ ہے شریعت، اور یہ ہے پیر طریقت کا راہبر شرعیت ہونا۔ اسے ہی اپنی زندگی میں دیکھیے۔ اگر آج آپ نے بھی شیخ کو ڈھونڈنا ہے تو ان معاملات میں دیکھنا ہوگا کہ وہ للہیت کے کس تگڑے اور مضبوط مقام پر موجود ہے۔ کہتے ہیں کہ مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کا حکم ہوا، پھر ارشاد فرمایا سورہ بقرہ پڑھیے۔ سورہ بقرہ پڑھا، پھر 2 رکعت کے بعد ارشاد فرمایا کہ آپ 60 دفعہ سبحان اللہ، اللہ کی پاکیزگی کا ذکر کریں، تذکرہ کریں اور اعلان کریں۔ پھر اس کے بعد شیخ نے آسمان کی طرف دیکھا اور آسمان کی طرف دیکھ کے آپ نے فرمایا میں نے تجھے اللہ تک پہنچا دیا، میں نے تجھے خدا تک پہنچا دیا۔ کیا خوبصورت تعلق ہوگا، کیا خوبصورت معاملہ ہوگا۔ مرشد روحانی باپ بھی تو ہیں، کس طریقے سے کسی کو ضائع ہونے دیں، اور وہ بھی حضور نائب مصطفیٰ کو، حضور غریب نواز کی عزت جنہوں نے پانی ہے، اس ذات والا تبار کو، سلسلہ عالیہ چشتیہ جن کی نبض محبت سے چلنا ہے، ان کے لیے یہ معاملہ ہوگا تو یقیناً شریعت و طریقت کی زلفیں سوار کے روشنی کا اظہار فرمایا جائے گا۔ پھر اس کے بعد آپ نے آپ کے سر پہ، جو اکثر آپ نے چشتی درباروں پہ دیکھا ہوگا، 4 ترکی 4 کونے والی ٹوپی پہنائی، آپ کے سر پر یہ دستار کے ساتھ یہ تاج عطا فرمایا۔ یہاں پر تصوف کا میں بڑا خوبصورت جملہ عرض کرنے لگا ہوں۔ میرے شیخ ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ الازہری فرمایا کرتے تھے کہ وہ جو 4 ترکی ٹوپی حضور سیدنا خواجہ عثمان ہرونی نے حضور غریب نواز کو عطا فرمائی تھی، اس کا مطلب یہ تھا کہ 4 معاملات کو ترک کرنا ہے، اپنے اندر سے نکالنا ہے۔ سب سے پہلے ہے ترک دنیا۔ دنیا تو ہر لحاظ سے اندر سے نکل گئی، دنیا میں رہ کر بھی دنیا کے معاملات سے بیگانہ رہنا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے ترک عقبا۔ ہمارے اندر یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم نے جنت کے لیے آخرت چانی ہے، ہم نے حوروں کے لیے آخرت چانی ہے، غلمان تک پہنچنا ہے۔ جب اخلاص اپنے عروج پہ پہنچتا ہے تو یہ چیزیں اندر سے نکل جایا کرتی ہیں۔ فرمایا کہ اخلاص فی العبادات، اخلاص فی العبادات کے علاوہ عقبہ کی ہر چیز اندر سے نکل گئی۔ یہ تو وہی بات ہو گئی کہ جب روزے دار وہاں پر پہنچے گا، ہر چیز پانے کے بعد بھی اس کی آنکھوں کی اداسی ہوگی۔ میرا رب پوچھے گا کیا ہوا؟ کہا ان چیزوں کے لیے نہیں کیا تھا، معاملہ اس لیے کیا تھا کہ ہمیں اپنا دیدار عطا فرماؤ۔ میرا رب سارے پردے ہٹا کے دیدار عطا فرمائے گا۔ ہمارے اندر سے اخلاص کی یہ نعمت اور دولت نکل گئی۔ پھر اس کے بعد فرمایا تیسری ترک کرنے والی چیز کیا تھی؟ ترک خواب و خوراک۔ یہ زیادہ سوتے نہیں ہیں، انہیں ہر وقت کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کا یہ معدہ کھانے سے ہر وقت بھرا رہے گا تو نور کب جائے گا؟ نور کب اس کے اندر ٹھہرے گا؟ یہ ہر وقت سونے کے لیے نہیں آئے، یہ چند لمحوں میں صدیوں کا کام کرنے کے لیے آئے ہیں، یہ زمانے کو اللہ کی دعوت دینے کے لیے آئے ہیں۔ اور چوتھی چیز ہے ترک خواہشات۔ اپنے اندر سے ہر خواہش کو ترک کر دینا۔ پہلے نماز پڑھا دی، پھر اس کے بعد قرآن پاک، پھر اس کے بعد تسبیح عطا فرمائی ہے، اور آخر میں عطا کیا فرمایا کہ ان تمام چیزوں کو چھوڑ کے للہیت کے رستے پر آؤ۔ میں آج کی مجلس سے یہی پیغام آپ کو دوں کہ ابھی ہماری گفتگو آگے چلے گی، ہم اپنی نشستیں چلائیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اخلاص کی دولت عظمیٰ اور نعمت سرمدی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔